الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ناظرین اکرام، پروگرام آداب زندگی میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے دعا کی اہمیت اور اس کے آداب۔ ناظرین اکرام، گزشتہ درس میں ہم نے دعا کے 3 آداب کو جان لیا تھا۔ دعا کا چوتھا ادب یہ ہے، دعا کرتے ہوئے پورے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کریں، شک کی کیفیت میں دعا نہ کریں۔ بہت سارے لوگ شک کی کیفیت کے ساتھ دعا کرتے ہیں، وہ دعا رنگ نہیں لاتی۔ دعا کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا کرنے سے منع کیا، اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ تو چاہا تو مجھے معاف فرما۔ پیارے نبی نے کہا ایسی دعا مت کرو، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرتے ہوئے اس یقین کی کیفیت کے ساتھ مانگو کہ تمہاری دعا قبول ہو کر رہے گی، اس انداز سے دعا کرو۔ اللہ اکبر۔ شیطان یقین کے ساتھ جب دعا کیا، اللہ نے شیطان کی دعا کو بھی قبول کیا۔ اس نے دعا کی، رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دینا۔ اس کو یقین تھا کہ میرا اللہ میری دعا قبول کر کے رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، انک من المنظرین، جا میں تجھے مہلت دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں جو انہوں نے خدمت کی ہے، ایک دنیا کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے۔ قرآن مجید کے بعد اگر صحیح کتاب اس دنیا میں اگر کوئی ہے وہ صحیح البخاری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، بچپن میں ان کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے بچپن میں۔ ماں کو پہلے سے ان کے شوہر کے انتقال کا صدمہ لگا ہوا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا انتقال کا ایک صدمہ ان کی ماں کو لگا ہوا تھا، اور دوسرا بڑا صدمہ یہ لگا کہ معصوم سے بچے کی آنکھ چلے گئی۔ اب راتوں میں اٹھتی اور یقین کے کیفیت کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرتی تھی، پروردگارا اس معصوم سے بچے کی بینائی تو لوٹا دے، بینائی لوٹا دے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی تھی، اللہ سے مانگا کرتی تھی۔ ایک دن کہا جاتا ہے کہ وہ سو رہے تھے، خواب میں ابراہیم علیہ السلام آئے، کہا کہ انہیں بشارت دی کہ تمہارے بچے کی بینائی اللہ تبارک و تعالیٰ لوٹانے والا ہے۔ تو اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے بینائی عطا کی۔ ان کی ماں کی اس اخلاص کے ساتھ اور اس یقین کی کیفیت کے ساتھ جو دعائیں کی گئی، وہ دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا۔ تو حضرات، دعا کا چوتھا ادب یہ ہے کہ انسان یقین کی کیفیت کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ دعا کا 5واں ادب یہ ہے، مانگتے ہوئے عاجزی و انکساری کے ساتھ مانگے۔ اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ رونے کی کوشش کرے، آنکھوں سے پانی نہ آئے پھر بھی رونے کی چہرے کو بنا کر اللہ سے مانگنے کی کوشش کرے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ سے مانگو گڑ گڑاتے ہوئے، چپکے سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اتنی عاجزی کے ساتھ دعائیں کی، اتنی عاجزی کے ساتھ دعائیں کی، اتنے روتے ہوئے اللہ سے مانگا، کہا کہ اے اللہ یہ مٹھی بھر کی جماعت ہے، اے اللہ تو اگر اس کو ہلاک کرے گا تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کون پیدا ہوگا۔ دعا کر رہے تھے کہ کاندھوں سے چادر ہی نیچے گر گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کی لاج رکھے گا، دعا ختم کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرات، دعا کا چھٹا ادب یہ ہے کہ دعا کرنے والا
حلال کمائی کا التزام کرے، حلال کمائی کا اہتمام کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ، اس کے بعد نیکی کرو۔ مفسرین اکرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے لکھا ہے کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل سے پہلے اکل حلال کی تعلیم دے رہا ہے؟ عمل سے پہلے اکل حلال کی تعلیم دینے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار تمہاری غذا پہ ہے۔ لا يقبل اللہ صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول، اللہ پاکی کے بغیر نماز کو قبول نہیں کرتا، اور اسی طریقے سے صدقہ جو قبول کرتا ہے وہ پاکیزہ مال کا ہی صدقہ قبول کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثم ذکر الرجل، ایک آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر، بڑا سفر کر کے جا رہا ہے، اشعث اغبر، اس کے سارے بال پراگندہ ہیں، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے دعا کر رہا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، ومأکلہ حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فأنا يستجاب لذلك۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو لمبا سفر کر کے جا رہا ہے، پراگندہ بال لے کے جا رہا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر رہا ہے، اور دعا میں ربی ربی کا سہارا لے رہا ہے۔ دیکھیے اس دعا میں دعا کے قبولیت کے 4 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ وہ پہلے سے مسافر ہے، دعوت المسافر لا یرد، پیارے نبی نے کہا مسافر کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ اس کے پاس قبولیت دعا کا یہ فارمولا بھی موجود تھا، اور اس نے دعا کی اس حالت میں کہ اس کے بال پراگندہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض لوگ اللہ کے بعض بندے پراگندہ بال رہتے ہیں، مدفوع بالباب، دروازوں پہ دھتکارے جاتے ہیں، ان کی دنیا میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، وہ دنیا میں اللہ کی جب قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ اس کے پاس یہ چیز بھی موجود تھی۔ تیسری چیز یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے۔ ان اللہ حیی کریم یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، اس کے ہاتھ کو خالی لوٹائے، اللہ اس بات سے اللہ کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ چوتھی چیز اس کے پاس قبولیت دعا کا سب سے بڑا سبب یہ موجود تھا، اور ربی ربی کہہ کر پکار رہا ہے۔ قرآن مجید میں آپ پڑھ کے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو دعا سکھائی، دعا کرو تو ربنا کے صیغے سے دعا کرو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ادھر کیا دعا ہوئی؟ اللہ نے ان کو ادھر معاف کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو بھی رب کے لفظ سے دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ رب اغفر لی 2 مرتبہ بھی کہتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ قبولیت دعا کے 4 اسباب موجود رکھتے ہوئے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، جو وہ کپڑے پہنتا ہے وہ کپڑے بھی، اس کا لباس بھی حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، جو پیتا ہے وہ اس کے مشروبات بھی حرام کے ہیں، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اس کے جسم میں جو غذا پہنچتی ہے وہ غذا بھی حرام کی ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس کی دعا کو قبول کرے گا؟ تو قبولیت دعا کے ہزاروں اسباب آپ کے پاس موجود ہو، پر آپ کی زندگی میں حرام رزق موجود ہو تو اللہ کے بندوں وہ دعائیں کبھی قبول ہو نہیں سکتی۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو امام المتقین ہیں، آپ کی زندگی سے مجھے اور آپ کو سبق حاصل کرنا ہے، کیسے اپنی زندگی میں حرام رزق سے بھاگتے تھے۔ ایک غلام ان کا جو ان کے پاس غلام بننے سے پہلے کہانت کیا کرتا تھا، وہ کہانت کرتے ہوئے
اس زمانے میں کچھ اٹکل پچھو کیا کام کیا تھا۔ اب وہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب غلام بنا تو وہ غلام بننے کے بعد اس زمانے کا آدمی اس زمانے کی دیت، اس زمانے کا جو اجر ہوتا ہے، اس کی جو پونجی ہوتی ہے، اب اس کو دودھ کی شکل میں دے دیتا ہے۔ اب وہ دودھ غلام لا کے سیدھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دودھ کو پی لیتے ہیں۔ بعد میں کہتا ہے کہ ابو بکر، میں جو دودھ لایا تھا وہ میں زمانے جاہلیت میں اٹکل پچو کے کام کیا کرتا تھا، جادوگری کا کام کرتا تھا، اس کی اجرت مجھے آج ملی، اس اجرت کو تم نے پی لیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنی انگلیوں کو منہ میں ڈالا اور سارا دودھ قے کرنے لگے۔ اتنا قے کیا کہ لوگوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ سارا دودھ نکل گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی اس کو نکالتے ہی رہے۔ یہ امام المتقین ہے، اس تقوی کو میں اور آپ اپنانا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے میرے لیے زیب نہیں دیتا کہ ایک لمحے کے لیے بھی میرے پیٹ میں حرام کا لقمہ رہے۔ فقہی اعتبار سے دیکھا جائے فتویٰ یہی ہے۔ وہ بھول ہو گئی تھی ان سے، انہیں اطلاع نہیں تھی، انہوں نے پی لیا، اللہ انہیں معاف کر دے گا، لیکن امام المتقین کے لیے کہاں یہ زیب دیتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے حرام کا لقمہ ان کے پیٹ میں رکا رہے۔ تو معزز بھائیوں، اللہ کو الزام دینے سے پہلے، قدرت کو الزام دینے سے پہلے اپنی زندگیوں میں جھانک کر دیکھو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں کہ میں دعا بار بار کر رہا ہوں، بار بار کر رہا ہوں، 1000 بار کر رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کہیں اپنی زندگی میں غور کر کے دیکھو، کیا تمہاری زندگی میں حرام کمائی موجود ہے؟ حرام کا لقمہ تمہاری غذا بن رہا ہے کیا؟ دیکھو، اگر لقمہ بنتا ہے تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ میرے حق میں دعا کیجیے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مستجاب الدعوات بن جاؤں مطلب یہ کہ جب بھی میں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کروں، اللہ میری دعا کو رد نہ کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطب مطعمک یستجاب لک، کہا کہ اپنی عقل کو، اپنے کھانے کو پاکیزہ رکھو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا اہتمام کرتے تھے زندگی میں اس کا کہ وہ اس دنیا میں مستجاب الدعوات بن گئے۔ جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتے تو لوگ ڈر جایا کرتے تھے، ان کی بد دعا سے لوگ ڈرتے تھے۔ تو اس طریقے سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ رزق کھانے کی تعلیم دی ہے۔ حضرات، ہمارے اسلاف اکرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو ہم پڑھتے ہیں۔ اسلاف اکرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کی بیویاں جب بھی اپنے شوہر کو باہر بھیجتے ہوئے ایک نصیحت کرتی تھی، کہتی تھی کہ اے شوہر، تم باہر جا رہے ہو، کہا کہ حرام رزق سے پرہیز کیا کرو، حرام کمائی سے پرہیز کیا کرو، کیونکہ تمہارے بیوی بچے اس دنیا میں بھوک کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن تمہارے یہی بیوی بچے جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ نصیحت کیا کرتی تھی۔ تو زندگی میں اللہ سے دعائیں بھی کریں، اللہ ہماری زندگی میں حرام لقمہ نہ آئے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا ہمیں سکھائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صبح شام کی دعاؤں میں یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، ورزقا طیبا، اے اللہ رزق حلال کی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وعملا متقبلا، اے اللہ میں ایسی نیکی کرنا چاہتا ہوں، ایسی نیکی کا سوال کرتا ہوں جو نیکی کے تیرے پاس قبول ہوتی ہو۔ یاد رکھیے، جو آدمی حرام کا لقمہ کھاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، مجھے جو جہنم کے مناظر دکھائے گئے، میں نے دیکھا کہ خون کی ندی بہہ رہی ہے، اس خون کی ندی میں ایک شخص تیر رہا ہے،
بڑی کوشش کرتا ہے، بڑی کوششوں سے، بڑی کاوشوں سے اس خون کی ندی کے کنارے پہنچنا چاہتا ہے۔ اس خون کی ندی کے کنارے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے، ایک بڑی چٹان لیے ہوئے کھڑا ہوا ہے۔ وہ منہ کھولتے ہوئے اس کنارے تک کیا پہنچتا ہے؟ فرشتہ اس کے منہ پہ ایک پتھر دے مارتا ہے، پھر سے وہ بیچ سمندر میں جا کے گرتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی سزا ملنے والی ہے جو آدمی دنیا میں حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر پیسہ کماتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کہا کہ کل قیامت کے دن 5 سوالات کے جوابات دیے بغیر آدم کا بیٹا آگے بڑھ نہیں سکتا۔ ہر انسان کو 5 سوالات کا جواب دینا ہی ہے۔ پیارے نبی نے کہا عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اللہ تعالیٰ عمر کے بارے میں پوچھے گا، میں تجھے عمر دیا تھا، زندگی دی کہاں صرف کیا، جوانی دی تھی، جوانی کہاں لگایا، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفق، تیسرا اور چوتھا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا۔ تو پتہ کیا چلا، مال کمانے میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں اور مال خرچ کرنے میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں۔ جدھر چاہے پیسہ خرچ نہیں کرتے، پیسہ خرچ کر نہیں سکتے، جدھر سے چاہے پیسہ کما نہیں سکتے، ہم آزاد نہیں ہیں۔ اور 5واں سوال ہونے والا ہے جتنا تیرے پاس علم آیا ہے دین کا، کہاں تک تو اس پہ عمل کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دعا کی سب سے بڑا ادب یہ بتایا گیا ہے کہ انسان رزق حلال کا التزام کرے۔ اے طائر لاغوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو میرے بھائیوں، دعا کا ایک چھٹا ادب یہ بتایا گیا کہ انسان حلال کمائی کا التزام کرے۔ اسی طریقے سے دعا کرتے ہوئے اس بات کا خیال کرنا ہے، چند جامع دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایک لائن کے برابر رہے گی، لیکن اس دعا میں سمندر کا معنی سمایا ہوا ہوگا۔ ان دعاؤں کا اہتمام ہمیں کرنی ہے۔ کئی دعائیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی نصیب فرما اور آخرت کی جتنی بھلائیاں ہیں وہ بھی ہمیں نصیب فرما، اور اے اللہ ہمیں نار جہنم سے بچا لے۔ پیارے نبی نے ایک آدمی کو دیکھا، دبلا ہوتا جا رہا ہے، لاغر ہوتے جا رہا ہے، پتلا ہوتے جا رہا ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ کیوں تم دبلے ہوتے جا رہے ہو؟ کیا اللہ سے کوئی دعا کی ہے کیا تم نے؟ کہا کہ اس نے ہاں اللہ کے نبی میں نے ایک دعا کی ہے۔ وہ کیا دعا ہے؟ کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ آخرت میں تو مجھے عذاب دینا چاہتا ہے تو اے اللہ آخرت کے عذاب سے بچا کر مجھے دنیا ہی میں وہ عذاب دے دے، دنیا ہی میں مجھے سزا دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہی چیز تجھے کمزور بنا رہی ہے۔ پیارے نبی نے کہا دعا کیوں یوں نہیں کرتے تم، اس طرح دعا مانگو، اے اللہ مجھے دنیا کی بھلائیاں بھی نصیب فرما اور آخرت کی بھلائیاں بھی نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی خوش رکھے گا اور آخرت میں بھی خوش رکھے گا۔ تو اس دعا کا اہتمام مجھے اور آپ کو کرنی ہے۔ ایک اہم دعا جو نمازوں کے بعد ہم اکثر پڑھتے ہیں، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس دعا کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اے اللہ تو میری مدد فرما تیرے ذکر کرنے میں، اے اللہ تیرا شکر ادا کرنے میں تو میری مدد فرما، اے اللہ تیرے اچھی طریقے سے عبادت کرنے میں تو میری مدد فرما۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تأملت فإذا هي افضل الدعاء، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں دعائیں مروی ہیں، میں نے ایک دن ٹھان لیا کہ پوری دعاؤں پہ میں غور کروں گا، پوری دعاؤں پہ میں غور کرتا ہوں، پوری دعاؤں کو میں نے رکھ کے سامنے سرچ کیا تو ہزاروں کی دعاؤں میں سب سے افضل دعا اگر مجھے کوئی نظر آئی فَإِذَا هِيَ أَفْضَلُ الدُّعَاء رَبِّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ، اس دعا کو میں سب سے افضل دعا پاتا ہوں۔ اس دعا کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ سورۃ الکہف میں یہ دعا بھی مروی ہے، رَبَّنَا آتِنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، یہ بھی بہت پیاری دعا ہے، اس دعا کا بھی اہتمام کرنا ہے۔
اور ایک پیاری دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو آدمی اس دعا کو پڑھے گا اس کی زندگی میں غم ہے، پریشانیاں لائق ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس کی زندگی کے بڑے سے بڑے غم کو دور کر کے اس غم کے بدلے خوشی نصیب کرے گا۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک نسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی۔ اس دعا کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ تو دعا کا 7واں ادب یہ بتایا گیا کہ جب بھی دعا کرے تو جامع دعائیں اللہ سے مانگنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ دعا کرتے ہوئے اس بات کا بھی خیال کرنا ہے، دعا بار بار کرنا چاہیے، اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں میں بار بار دعا کرتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں، اللہ بندے کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو قبول کر کے رہتا ہے۔ ہاں، 2 طرح کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ رشتہ داری کو توڑنے کی دعا اگر کوئی کرتا ہے وہ دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ قطع رحمی کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ رشتہ داری کو توڑنے کی دعا کوئی کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا، گناہ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کوئی معصیت کی دعا کر رہا ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بندے کی دعا قبول ہوتی ہے وہ جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ نے کہا جلد بازی کا مطلب کیا ہے؟ جلد بازی کا مطلب یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ کہتا ہے کہ میں بار بار دعا کرتا ہوں، 1000 بار دعا کرتا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اس لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسی کا نام جلد بازی ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہوئے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ بار بار ہم دعا کرنا ہے، اس کی حکمت ہے، اس کے فیصلے ہیں، جو کچھ وہ ہمارے ساتھ کرنا چاہتا ہے وہ بخوبی جانتا ہے۔ اگر وہ چیز میرے مقدر میں ملنا میرے لیے بہتر ہے تو وہ مجھے عطا کرے گا، اگر وہ میرے مقدر میں اس وقت مجھے نہیں ملنا ہے وہ مجھے نہیں مل کے رہے گی، وہ اس کے علم میں ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ علام الغیوب ہے۔ یہ ادب کا خیال رکھنا چاہیے۔ 9واں ادب یہ بتایا گیا، ہر وقت اللہ کو انسان یاد رکھنا چاہیے، خوشی میں ہو، غم میں ہو، پریشانی میں ہو، خوشی میں مبتلا ہو، زندگی کے ہر آن وہ اللہ سے دعا کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا، بعض لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ جب پریشانی لاحق ہوتی ہے، کھڑا کھڑا، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرتا ہے، جب اس کی پریشانی کو اللہ دور کر دیتا ہے ایسا بن جاتا ہے کہ اس سے پہلے اسے کوئی مصیبت لاحق ہی نہیں ہوئی تھی۔ کتنے لوگ ہیں ایسے، مصیبت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، خوشی میں بھول جاتے ہیں۔ پیارے نبی نے کہا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اے لوگوں خوشی میں اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہاری پریشانی کے وقت میں اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے، پریشانی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے۔ تو حضرات، دعا کا 10واں ادب یہ ہے کہ انسان اپنے خلاف دعا نہ کرے، اپنے خلاف دعا نہ کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا على انفسکم ولا تدعوا اولادکم ولا تدعوا على اموالکم، کہا کہ لوگوں اپنے آپ پہ بد دعا مت کرو، اپنی اولاد پہ بد دعا مت کرو، اور اپنے مال کے خلاف بد دعا مت کرو، اور ایک روایتوں میں اپنے غلاموں کے خلاف بد دعا مت کرو، کیونکہ اللہ کے پاس ایک گھڑی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کی گئی ساری دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے۔ کتنی ماں ایسی ہیں، بچہ تھوڑا کیا تکلیف دیتا ہے اسے بد دعا دے دیتے ہیں، اللہ تجھے فلاں کر دے فلاں کر دے۔ ڈرنا چاہیے۔ کتنی مائیں ایسی ہیں، کتنے باپ ایسے ہیں جو بچہ تھوڑی شرارت کر دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تیرا برا کرے، تو ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے۔ اللہ کے بندوں ڈرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی ایک صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا
کہ عورتوں کو میں جہنم میں زیادہ دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، وہ زبان کھولتی ہے تو بد دعا نکلتی ہے، بچوں پہ لعن طعن کرنا۔ اور دوسری صفت بتایا شوہروں کی بڑی نافرمان نکلی ہوئی ہے، شوہر زندگی بھر اس کے ساتھ احسان کرتا ہے، زندگی بھر اس کے ساتھ احسان کرتا ہے، اس کے احسان کو بھول جاتی ہے۔ تو کہا کہ اپنے آپ کے خلاف، اپنے اولاد کے خلاف اور اپنے مالوں کے خلاف اور اپنے غلاموں کے خلاف دعا کرنے سے منع کیا گیا۔ دعا کا ایک 11واں ادب یہ ہے، اللہ ہی سے دعا کی جائے۔ دعا کرتے ہوئے اس بات کا خیال کرنا ہے، بہت سارے لوگ مزاروں کا چکر کاٹتے، اللہ سے بھی دعائیں کرتے ہیں اور مزاروں میں فلاں ولی سے، فلاں پیر سے، فلاں بابا سے یہ امید رکھتے ہیں یہ بھی قبر میں ہماری دعا سنتے ہیں اور ہماری دعا کو اللہ کے پاس پہنچاتے ہیں۔ یہ غلط عقیدہ ہے۔ بتوں سے تجھے امیدیں خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھے امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتاؤ تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے دعا صرف اللہ کی ذات سے کرنا چاہیے، اللہ ہی سے دعا مانگنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اے میرے صحابی جب بھی دعا کرو، جب بھی مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگنا ہو تو صرف اللہ ہی سے مدد مانگو۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے۔ 11واں ادب یہ سکھایا ہے کہ جب بھی ہم دعا کریں تو اللہ ہی کی ذات سے دعا کریں۔ اور 12واں ادب یہ بتایا گیا، چند مخصوص اوقات ہیں جس میں ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اوقات حدیث میں بتایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اذان کے بعد جو دعا ہوتی ہے اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء بین الاذان والاقامت لا يرد، اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، کتنے لوگ ضائع کرتے ہیں وقت کو، کتنے لوگ ہیں اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس اہتمام نہیں۔ اہتمام کرنا چاہیے۔ کہا اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا ہوتی ہے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے فرض نماز کے بعد جو دعائیں ہوتی ہیں اللہ اس کو بھی رد نہیں کرتا۔ چوتھی بات بتائی گئی، جو آدمی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے سجدے میں کی گئی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، کیونکہ سجدے میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے عرفے کے دن میدان عرفہ میں جو بندہ دعا کرتا ہے اس کی دعا کو بھی اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے جمعہ کے دن عصر کے بعد ایک گھڑی ایسی ہے جس میں جو دعا کی جائے گی اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اس دعا کا بھی، اس وقت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ زمزم کے پانی کو پینے سے پہلے بھی بتایا گیا ماء زمزم لما شرب لہ، جو آدمی جس نیت سے اس پانی کو پیے گا اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ تو مائے زمزم، زمزم کے پانی پینے سے پہلے ہم جو دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو بھی رد نہیں کرتا۔ لیلۃ القدر میں جو دعا ہوتی ہے اس دعا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ رمضان کے مہینے میں، پورے مہینے میں جو دعائیں ہوتی ہیں اللہ اس پورے مہینے میں کی گئی دعاؤں کو بھی رد نہیں کرتا۔ اور سب سے آخری بات، رات کے آخری حصے میں جو دعائیں ہوتی ہیں، آخری پہر میں جو دعائیں ہوتی ہیں ان دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی سماء الدنیا، اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ نزول کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کون بندہ ہے جو مجھ سے ضرورت مانگے، اس کی ضرورت کو میں پورا کروں، کون بندہ ہے جو اپنی پریشانی کو میرے سامنے رکھے میں اس کی پریشانی کو دور کروں، کون بندہ ہے جو قرض دار ہے اس کے قرض کے لیے میں آسانیاں پیدا کروں، کون بندہ ہے جو زندگی میں بیمار ہے اس کی بیماریوں کو شفاؤں میں تبدیل کروں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر رات آخری حصے میں
آسمان دنیا پر آ کر یہ ندا لگاتے ہیں، تو اس وقت کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اس میں دعا کرنی چاہیے۔ یہ دعا کے چند آداب ہیں، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ آپ دعا کے تعلق سے مزید باتیں اگلے درس میں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ آداب زندگی کے تعلق سے بہت ساری معلومات آپ کے سامنے ہم لاتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ کرے آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔